اکثر لوگ ظاہری بات ہے جب آپ کے اندر سستی پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے بلڈ کو سرکولیٹ کرنا ہے، اور بلڈ نے آپ کی سرکولیشن کیسے ہوگی جب آپ تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کریں گے، ایکسرسائز وغیرہ کریں گے تو اس سے بھی تھائرائڈ کو جو ہے کافی جو ہے اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے خاص طور پر جن کو بھی تھائرائڈ کی پرابلم ہے وہ روزانہ کی جو روٹین کے اندر وہ آدھا گھنٹہ واک جو ہے وہ مست رکھیں، آدھا گھنٹہ واک مست رکھیں، یہ لازمی طور پر۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز وغیرہ ضرور کیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ زیادہ اگر آپ لوگ نہ ایکسرسائز کر سکیں، خواتین کے گھروں کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، باہر مردوں کے کام ختم نہیں ہوتے، بھائی زیادہ نہیں تو صبح کے وقت میں تھوڑا سا وارم اپ اپنے آپ کو کر لیں، یعنی گھر کے اندر ہی، اور اس کے علاوہ کیا کریں، تھوڑا سا پھر اپنے ہاتھ سانس اوپر کھینچیں اس طریقے سے، یعنی بچوں کے جیسے اسکول کے اندر پی ٹی وغیرہ کرائی جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے گھر کے اندر آپ کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز، اور ویکینڈ پر تو بچوں کو لگا کر ساتھ میں بچے بھی اور آپ بھی، بلکہ بچے آپ کو سکھائیں گے پی ٹی کیسے ہوتی ہے، تو آپ ضرور جو ہے نا وہ ایکسرسائز وغیرہ ضرور کریں، ایکسرسائز کا اہتمام لازمی طور پر کریں۔ اور خاص طور پر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو فٹ بال وغیرہ، اسی طرح ٹریپولین وغیرہ ہے، اس میں جمپنگ وغیرہ ہے، جہاں پر بچے خوب ایکٹیو ہوں تو اس کے اندر جو ہے یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ الحمدللہ اس سے تھائرائڈ گلینڈ کے اندر کافی بہتری آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ خاص طور پر سبزیوں کا استعمال بہت مفید دیکھا گیا ہے۔ اس میں آپ لوکی ہے، یعنی کدو شریف جسے کہتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ٹینڈے ہیں اور باقی جو سبزیاں ہیں یہ سب آپ استعمال کریں، یہ بہت مفید ہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر فروٹ وغیرہ بھی آپ استعمال کریں، اور سلاد وغیرہ بہت مفید ہے۔ اچھا، سلاد کے اندر جو ہے خاص طور پر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں سلاد وغیرہ انسانوں کے لیے وہ اسٹیم بوائل ہے، اسٹیم بوائل سلاد استعمال کریں اور کچا سلاد استعمال نہ کریں۔ اچھا، اس میں خاص طور پر پیاز جو ہے نا وہ بڑا مفید ہے۔ پیاز کو بھلے آپ جو ہے وہ اسٹیم بوائل نہ کریں، اس کو آپ ایسے ہی کھائیں، جس کے اندر سلفر ہوتا ہے نا، یہ آپ کے تھائرائڈ گلینڈ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے ماشاءاللہ۔ تو دن میں آپ سلاد وغیرہ کا استعمال لازمی طور پر رکھیں جن کو تھائرائڈ کی پرابلم ہے۔ آپ جو ہے میرا قہوہ استعمال کریں، جن کو جو میرا قہوہ استعمال کرتے ہیں ان کو تھائرائڈ کی پرابلم نہیں ہوگی، گارنٹی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ کیونکہ قہوہ پینا، یہ اس کے اندر ادرک بھی ہے، اس کے اندر زیرہ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ منٹ پودینہ بھی ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے اجوائن بھی ہے، مختلف اور چیزیں۔ تو میں نے وہ قہوہ، میرا اسپیشل قہوہ، میں ہمیشہ تقریباً ہر پروگرام میں وہ اس کی ریسیپی جو ہے میں ذکر کر دیتا ہوں، تو وہ قہوہ آپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں تو یقین جانیے اتنے سارے میں نسخے آپ کو بتا دیے۔ آئیے پھر ایک تھوڑا سا میں ایک روحانی علاج بھی آپ کو بتا دوں، اور پھر جو ہے میں انشاءاللہ رقیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر میں انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھتا ہوں میں۔ اچھا، اس کے لیے کیا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ 21 بار، اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار صبح کے وقت میں، 21 بار شام کو۔ تیل پر دم کریں، کلونجی کا تیل لے لیں یا زیتون کا تیل لے لیں، دونوں میں سے جو بھی میسر ہو۔ لینے کے بعد بسم اللہ درود شریف پڑھیں اول آخر، اور درمیان میں 21 بار جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے یہ تھائرائڈ کے جو یہ حصہ ہے اس کا ہلکا ہلکا مساج کریں اللہ کے حکم سے۔ یہ آپ یہ دیکھیں گے 41 ڈیز میں آپ کو خود بخود فرق نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے اور تمام ہی امراض سے شفا نصیب فرمائے۔ وقت ہوا ہے کالز کا، کافی علاج میں نے آپ کو بتلا دیے، تو آپ جو بھی چاہے آپ اس میں سے علاج جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔